وبسملوا ومحملوا ومسلموا ومسلما اما بعد. معزز دوستو، آج 9 جولائی 2026 آپ اور ہم یہاں عروج مارکی ملتان میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے روح رواں حضرت قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہے. واقعی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا اسے تو اللہ کا شکر ادا کرنا بھی نہیں آتا. حضرت قاری صاحب وفاق المدارس العربیہ کی قیادت فرما رہے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، 7ویں مرتبہ. اس مرتبہ جو 7 کا ہندسہ پورا ہوا، حضرت قاری صاحب کے سر پر یہ دستار سجی ہے. اور اس مرتبہ اور گزشتہ مرتبہ قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن حافظہ الرحمن کی تجویز پر حضرت شیخ الاسلام دامت فیوزہم اور حضرت قاری صاحب دامت فیوزہم کو رب کریم نے اس چیز کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہمارے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم صرف ہمارے حلقے میں نہیں، صرف کلاس میں نہیں، صرف علماء کے سامنے نہیں، بلکہ ہر اس فورم پر جہاں تک حضرت کی رسائی ہے وہاں پر دینی مدارس کی ترجمانی کرتے ہیں. میں مختلف ایسے فورم کا عینی شاہد بھی ہوں، آئی وٹنس ہوں، گواہ ہوں، جہاں حضرت قاری صاحب نے مدارس دینیہ کے موقف کو بلا تفریق مسلک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کا مشترکہ کام ملا کر جو حضرت نے حکومتی سطح پر اس کی ترجمانی کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. پاکستان لیول پہ میں ایک اعلیٰ جگہ کے فورم کی نمائندگی پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. حضرت قاری صاحب نے وہاں ایک جملہ فرمایا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کرپشن ہے، آپ اپنے حکمرانوں پر اور سابقہ حکمرانوں کے اوپر کرپشن کے کیسز سن رہے ہیں، عدالتوں میں ان کے کیسز کا ان حضرات کو سامنا موجود ہے. کہ ابھی آپ نے غور کیا کہ مدرسے کے فاضل کے اوپر کرپشن کے کیس کیوں نہیں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ مدرسے کے فاضل کے اوپر اس طرح کی 2 نمبری، اس طرح کی چوری، اس طرح کے سرکاری مال کو ہڑپ کرنے کا کیس کیوں نہیں ہے؟ سارے متوجہ ہوئے، ایک ایک نے کان حضرت قاری صاحب کی زبان کی طرف متوجہ کیا. ہماری اس ترجمان نے جو جواب دیا ہے، میں اپنے الفاظ میں ان کا جواب آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. حضرت نے فرمایا کرپٹ بندہ ایسے کرپٹ نہیں بنتا، کرپشن ایسے شروع نہیں ہوتی، اس کے لیے بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر آدمی کرپٹ بنتا ہے. میں اعتراض نہیں کر رہا اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے ایجوکیشن پر، لیکن قاری صاحب فرمانے لگے میں اپنے مدارس کے احقاق کو بیان کرنے لگا ہوں. ہمارے ہاں کوئی عنوان، کوئی مضمون، کوئی سبجیکٹ اس بنیاد پہ سلیکٹ نہیں ہوتا کہ اگر کام میں جاؤں گا تو پیسے زیادہ ہیں، اگر میں انجینئرنگ میں جاؤں گا تو پیسے کم ہیں، یہاں دنیا زیادہ ملے گی وہاں دنیا کم ملے گی. فرمایا ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں اللہ کی بات پڑھائی جاتی ہے، رسول اللہ کی بات پڑھائی جاتی ہے. ہم سلیکشن آف سبجیکٹ کو اس بنیاد پہ منتخب نہیں کرتے کہ یہاں پیسہ زیادہ ہوگا، بلکہ اس بنیاد پہ منتخب کرتے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول کی غلامی ملے گی، نبوت کی وراثت ملے گی. فرمایا اس بنیاد پر میرے مدرسے کا فاضل وہ سیاست کے لیول میں کتنے ہائی منصب پر فائز ہو، اس پر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے علوم کو نبوت کی وراثت سمجھ کے پڑھا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں پڑھا. میرے دوستو یہ کم بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ ایک میٹنگ میں سوال ہوا، میں اس میں موجود ہوں. افتخار چودھری بہت بڑا نام رہا ہے ملک کا، اور اعلی عدلیہ میں اعلیٰ منصب پہ بیٹھنے والے، جب انہوں نے جملہ کہا کراچی میں کہ جی مولوی کیا کر رہے ہیں، حضرت قاری صاحب نے انہیں جواب دیا تھا، جناب سابق چیف جسٹس صاحب آپ کا جب توتی بول رہا تھا تو جمعیت علماء اسلام نے حسبہ بالصوبہ سرحد پہ پیش کیا، پھر آپ نے اس کو روکا، پھر آپ نے کہا اس میں ترمیم کریں، ترمیم کر کے پیش کیا گیا، آپ نے دوبارہ روکا ہے. ابھی بھی اعتراض علماء پہ ہے کہ یہ علماء کیا کام کر رہے ہیں؟ علماء کو جو منصب دیا جا رہا ہے، علماء کو جو کام دیا جا رہا ہے، علماء اپنے کام میں اس لیول کے ساتھ مخلص ہیں کہ آج دنیا میں آپ کی اسکول کالجز کی وجہ سے پاکستان کو نہیں مانا جا رہا، بلکہ مدارس اور مساجد کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہے. میرے دوستو
اس وقت جن کی زبان میں قرآن اترا، اہل عرب کے پاس اتنا اللہ کے قرآن پڑھانے والی تعداد شاید عشر عشیر میں موجود نہ ہو جو ایک وفاق المدارس العربیہ کی محنت موجود ہے، جہاں آپ کو 1.25 لاکھ قرآن کریم کے حافظ اور حافظات کی شکل میں دیا جائے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک ورک ہے اور اس ورک کو جھٹلایا نہیں جاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک جملہ کہوں، حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پہ بٹھایا، آپ قائد ملت اسلامیہ کی تجویز ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتے ہیں اگر کہیں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا انشاءاللہ۔ تکبیر! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندھری۔ اور میں اس کے ساتھ ایک جملہ کہوں، پرسوں مجھے ایک صحافی نے ایک کانفرنس کے اندر پوچھا کہ مفتی صاحب قائد جمعیت نے ایک تجویز دی ہے وفاق المدارس کے اجلاس میں کہ جس سیاست شرعیہ پر ایک کتاب کو لکھا جائے، کیا یہ مدرسے کے نظام میں سیاست کا انٹرفیئر نہیں ہے؟ کیا یہ مدارس کے نظام میں طلباء کے اوقات کو خراب کرنا نہیں ہے؟ میں نے اس صحافی کو اپنے الفاظ میں جواب دیا، آپ اہل علم ہیں، میں اشارتاً ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے کہا اگر سیاست اسلامیہ قرآن اور حدیث کے سلیبس کا نام نہیں ہے تو مجھے بتائیں پھر قرآن کریم کی سیاسی آیات کا ترجمہ کہاں کیا جائے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اجعلنی علی خزائن الارض، اس کو نکالنا پڑے گا، انی حفیظ علیم، اس آیت کو نکالنا پڑے گا، وسلیمان الریح غدوها شہرا ورواحها شہر، اس آیت کو نکالنا پڑے گا۔ الیوم اکملت لکم کے بعد جہاں اکمال کی بات کی ہے، قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کا استدلال ہے، وہاں اتمام کی بات کی ہے، فرماتے ہیں اکمال کے بعد اتمام کا مطلب ہے اس دین کو تخت پہ نافذ کرو، پھر اس آیت کو نکالنا ہوگا، پھر اس آیت کو ہٹا دیں۔ اور پھر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کو رب نے نبوت دی اور ساتھ سیاست اسلامیہ کا وارث بنایا، تو پھر فرمایا اے داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ خلافت فی الارض کیا ہے؟ پھر سیاست سے اس چیز کو نکالیں تو ان آیات کو بھی ایک طرف کرنا ہوگا۔ پھر احادیث نبویہ میں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کہہ کے ختم نبوت کی وراثت میں سیاست کی پگڑی علماء کے سر پہ حضور نے رکھی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ تو صحافی مجھے کہتے ہیں اچھا یہ تو پہلی مرتبہ سامنے آیا، قرآن و سنت میں بھی سیاست کے دلائل موجود ہیں۔ حضرت قائد جمعیت کی ایک تجویز آپ کے سامنے عمل پیرا حضرت قاری صاحب اور حضرت شیخ الاسلام ہے۔ قائد جمعیت کی دوسری تجویز بھی ہے کہ سیاست شرعیہ پر علماء کو تیار کیا جائے، انشاءاللہ تعالی اس میدان میں بھی آپ کے سامنے یہ سارے دلائل موجود ہوں گے۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، ہماری سندات کے اوپر حضرت قاری صاحب کے دستخط ہیں تو ہمیں اپنے استاذوں کی عزت کرنی ہوگی۔ کسی نے کہا نا ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا لم یکرما فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا واقنع بجہلک ان جفوت معلما۔ اللہ رب العزت حضرت قاری صاحب، حضرت شیخ الاسلام اور ان جملہ کابر کی زندگی میں، ان کے ارادوں میں، ان کے اداروں میں ترقیات عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔